نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين ثم آمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله، صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعریف کیا ہے، قرآن پاک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ درس نظامی جو عالم کورس ہے، اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو بڑی اہم کتاب ہے اس کورس کی، اس کا نام ہے نور الانوار۔ اس کے شروع میں قرآن مجید فرقان حمید کی ڈیفینیشن تعریف اس طرح لکھی گئی: القرآن المنزل علی الرسول، قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، المکتوب فی المصاحف، جسے کتابوں میں لکھا گیا، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور کے تمام مسلمانوں کا متفقہ یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالی نے محفوظ فرمائی ہے، اس میں کوئی رد و بدل کر بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ قرآن پاک میں رد و بدل ہو گیا تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، سبحان اللہ، فضیلت کے لیے یہی بات سمجھنا کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ خالق مالک ہے۔ سارے کلاموں پر اللہ کے کلام کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ کے پیارے کلام کی تلاوت کا جذبہ مل جائے، قرآن پاک سمجھنے کا شوق مل جائے، اور قرآن پاک کے مطابق اس کی زندگی سنور جائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، الترغیب و ترغیب، صفحہ نمبر 585، 585، دوسری جلد میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ،
قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا، قرآن کو جاننے والا، قرآن پر عمل کرنے والا جب کل بروز قیامت آئے گا تو اس سے فرمایا جائے گا پڑھ ورقہ، اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، درجات تو چڑھتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو پڑھتا رہے، جب تیری تلاوت کی آخری آیت ہوگی تو جتنا تو منزلیں طے کرے گا، جتنا تو جنت میں چلے گا، یہ ساری جنت تجھے دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔